تاریخ کے اوراق میں ایسے کردار ملتے ہیں جن کی غداری نے پوری امت مسلمہ کا نقشہ بدل دیا۔ ایک ایسی شخصیت جسے شریف مکہ کہا جاتا تھا، لیکن اس نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ایسا دھوکہ دیا جس کے زخم آج تک نہ بھر سکے۔ وہ کون تھا جس کی غداری نے اسلامی خلافت کے خاتمے کا سبب بنے؟ آئیے جانتے ہیں حسین بن علی کی وہ داستانی غداری جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین بن علی ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا شجرہ نسب براہ راست حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جا ملتا تھا، یعنی وہ اپنے آپ کو اہل بیت کی نسل میں شمار کرتا تھا۔ اسی وجہ سے عرب دنیا میں اس کی ایک خاص روحانی اور مذہبی حیثیت تھی۔ حسین بن علی کی خاندان کو صدیوں سے مکہ اور مدینہ کے امور سنبھالنے کا شرف حاصل تھا۔ خلافت عثمانیہ نے جب حجاز پر اپنا کنٹرول قائم کیا تو اس نے بھی مقامی شریف خاندان کو مذہبی احترام کی وجہ سے برقرار رکھا، لیکن شرط یہ تھی کہ وہ خلافت کی وفادار رہیں گے۔ خلافت عثمانیہ نے حجاز کو براہ راست اپنی فوجی طاقت سے نہیں سنبھالا، بلکہ شریف مکہ کو وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ اس منصب کو شریف یا امیر حجاز کہا جاتا تھا، اور شریف کو ایک طرح سے عثمانی سلطنت کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن تاریخ کا المیہ یہ ہے کہ اسی منصب نے اسے غرور اور اقتدار کی ہوس میں مبتلا کر دیا۔ حسین بن علی کی پیدائش 1854 میں ہوئی۔ وہ اس ماحول میں پلا جہاں مکہ اور مدینہ کی سیاست قبیلوں، سرداروں اور مذہبی رتبوں کی گرد گھومتی تھی۔ ابتدائی عمر ہی سے اس میں اقتدار کی خواہش نمایاں تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسے سیاست کی چالاکیوں کا بڑا شوق تھا اور وہ خلافت کے نمائندوں کے ساتھ اکثر تناؤ کا شکار رہتا تھا۔ 1908 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ میں ترکوں کی مشروع تحریک اٹھی اور نئے نظام کے تحت خلافت نے اپنی گورنروں میں تبدیلیاں کی۔ اسی دور میں حسین بن علی کو حجاز کا گورنر بنایا گیا۔ عثمانیوں نے اسے اس کی اہل بیت کی حیثیت اور قبائلی اثر وسوخ کی وجہ سے منتخب کیا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ حجاز میں امن قائم رہے اور خلافت کے رٹ قائم ہو۔ لیکن یہاں سے حسین بن علی کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے، کیونکہ وہ منصب پر آتے ہی عثمانی خلافت کے بجائے اپنی الگ بادشاہت کا خواب دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو صرف ایک گورنر نہیں سمجھا، بلکہ دل ہی دل میں خلیفہ بننے کی خواہش پائی۔ وہ سوچتا تھا کہ چونکہ وہ اہل بیت کی نسل سے، اس لیے خلافت کا اصل حقدار وہ ہے، نہ کہ ترک سلاطین۔ وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ عرب ترکوں کی ماتحت نہیں رہنا چاہتے ہیں۔ اس کی نظر میں خلافت عثمانیہ کمزور ہو چکی تھی اور اب وقت آ گیا تھا کہ عرب اپنا خود مختار بادشاہ چنے۔ یہی خواہش آگے چل کر غداری کی بنیاد بنی۔ اس دور میں خلافت عثمانیہ اندرونی اور بیرونی دباؤ میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ یورپی طاقتیں برطانیہ، فرانس، اٹلی سلطنت کو کمزور کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اندرونی بغاوتیں بڑھ رہی تھی، فوج اور معیشت تباہال تھی۔ ایسے وقت میں حجاز جیسے دور دراز خطے پر خلافت کی گرفت کمزور تھی۔ یہی خلا حسین بن علی کے لیے موقع بنا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اگر صحیح وقت آیا تو وہ خلافت سے الگ ہو جائے گا اور اپنی بادشاہت قائم کرے گا۔ برطانیہ پہلے ہی خلافت کو توڑنے کی منصوبے بنا رہا تھا۔ انہیں ایسی عرب لیڈر کی تلاش تھی جو اسلامی تقدس کی لبادے میں عربوں کو خلافت کے خلاف کھڑا کرے۔ حسین بن علی اس کے لیے بہترین امیدوار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے جلد ہی اس پر اپنی نظر جما لی۔ یہ وہ پہلا موڑ تھا جب ایک ایسا شخص جو خلافت کی جھنڈے تلے بیٹھا تھا
اپنی دل میں خلافت کو گرانے کا خواب دیکھنے لگا۔ سوال یہ ہے اگلا قدم اس نے کیا اٹھایا؟ تصور کیجئے وہ سرزمین جہاں خانہ کعبہ کی زائرین اللہ اکبر کی صدا لگاتے تھے، وہاں خفیہ خیموں میں انگریزی ایجنٹ اور ایک عرب گورنر ہاتھ ملا رہے تھے۔ یہ اتحاد تھا یا غداری؟ فیصلہ تاریخ نے کر دیا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 میں سلطنت عثمانیہ جرمنی کے ساتھ کڑی تھی اور برطانیہ و فرانس اس کے خلاف یورپی طاقتوں کو اندازہ تھا کہ اگر عثمانی خلافت عرب علاقوں کو کنٹرول میں رکھے گی تو جنگ میں ان کا نقصان بڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ عربوں کو خلافت کے خلاف بھڑکایا جائے تاکہ اندر سے سلطنت ٹوٹ جائے۔ برطانیہ نے سوچا اگر حسین کو عربوں کا بادشاہ بنانے کا جھوٹا وعدہ کیا جائے تو وہ عثمانیوں کے خلاف بغاوت کر سکے گا۔ 1915 میں حسین بن علی اور برطانیہ کی ہائی کمشنر سر ہنری میک کے درمیان خفیہ خط و کتابت شروع ہوئی۔ ان خطوط میں برطانیہ نے حسین کو وعدہ دیا کہ اگر وہ خلافت کے خلاف بغاوت کرے گا تو جنگ کے بعد ایک عظیم عرب سلطنت قائم کی جائیں گی جس کا بادشاہ حسین ہوگا۔ حسین نے اس شرط پر آمادگی ظاہر کی کہ یہ سلطنت حجاز، شام، عراق اور فلسطین تک پھیلی ہوگی۔ برطانیہ نے زبانی حامی بھر لی، لیکن حقیقت میں وہ پہلے ہی فرانس کے ساتھ سائکس پیکو معاہدہ 1916 میں کر چکے تھے، جس میں عرب علاقوں کو آپس میں بانٹنے کا پلان بنایا گیا تھا، یعنی حسین کو استعمال کرنے کا منصوبہ تیار تھا۔ اسی دوران ایک اور کردار منظر پر آیا جو تاریخ میں لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہے۔ وہ ایک برطانوی خفیہ ایجنٹ اور آرکیالوجسٹ تھا، عرب لباس پہن کر قبائل میں گھومتا اور عربی بولتا۔ لارنس کا کام یہ تھا کہ حسین بن علی اور اس کے بیٹوں کو قائل کرے کہ عثمانیوں کے خلاف احتیاط اٹھانا ان کے حق میں ہے۔ اس نے حسین کو یقین دلایا کہ برطانیہ اسے عربوں کا بادشاہ بنانے کے لیے سنجیدہ ہے۔ لارنس کی ڈائریوں میں صاف لکھا ہے کہ وہ عرب بغاوت کو ایک ڈرامہ سمجھتا تھا جس میں عرب صرف مہرے تھے اور اصل جیت برطانیہ کی تھی۔ حسین بن علی کے بیٹے عبداللہ، فیصل، علی اور زید بھی اس کھیل میں شامل ہو گئے۔ برطانیہ نے ان کے ساتھ رابطے قائم کیے۔ فیصل بن حسین کو لارنس نے خاص طور پر استعمال کیا اور اسے شام و عراق میں قیادت دی۔ عبداللہ کو اردن میں موقع دیا گیا۔ یہ سب حسین کی خواہش کا حصہ تھے کہ اس کا خاندان عرب دنیا پر حکومت کرے۔ برطانیہ نے حسین کو صرف وعدے نہیں دی بلکہ ایک نعرہ بھی دیا، ترکوں نے عربوں کو غلام بنایا ہے، اب وقت ہے کہ عرب اپنی آزادی حاصل کرے۔ یہ نعرہ حسین نے اپنایا اور اپنی بغاوت کو مذہبی اور قومی تقدس کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ خلافت ایک اسلامی عدالت تھی جس میں عرب و ترک سب برابر تھے۔ حسین نے دراصل قوم پرستی کی جھنڈے تلے امت کو تقسیم کیا، جبکہ حسین برطانیہ کی وعدوں پر اندھا یقین کر رہا تھا۔ لندن اور پیرس نے سائکس پیکو معاہدے کے تحت طے کر لیا تھا کہ شام اور لبنان فرانس کو ملے گا، عراق اور فلسطین برطانیہ کے حصے میں آئیں گے۔ یعنی حسین کو بادشاہ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ صرف ایک مہرہ تھا۔ یوں خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ایک گورنر نے اپنی تقدیر انگریزوں کے ہاتھ میں دے دی۔ لیکن سوال یہ ہے جب اس نے ہتھیار اٹھائے تو کیا ہوا؟ عرب بغاوت کا آغاز تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ کیوں کہلایا؟ جون 1916 عیسوی میں حسین بن علی نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔ اس نے مکہ مکرمہ میں عثمانی فوج پر حملہ کیا۔ شریف حسین کی فوجوں نے خلافت کا جھنڈا اتار کر اپنی بغاوت کا پرچم لہرایا۔
یہ منظر مسلمانوں کے لیے ناقابل یقین تھا۔ یہ بغاوت تاریخ میں عرب بغاوت کے نام سے جانی جاتی ہے۔ برطانیہ نے حسین کی فوجوں کو جدید بندوقیں اور توپیں دی۔ لارنس آف عربیہ نے قبائل کو منظم کیا۔ برطانیہ نے بحریہ کے ذریعے ساحلی علاقوں میں مدد پہنچائی۔ یعنی بغاوت کے نام پر اصل میں یہ انگریزی منصوبہ تھا۔ عثمانی گورنر فخر الدین بادشاہ جنہیں شیر مدینہ کہا جاتا تھا، اس نے مدینہ منورہ کا دفاع کیا۔ شریف حسین کی افواج نے مدینہ کا محاصرہ کیا، لیکن فخر الدین بادشاہ نے 2 سال تک شیر کو نہ چھوڑا۔ انہوں نے کہا، میں مدینہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت سمجھتا ہوں، کسی دشمن کی حوالے نہیں کر سکتا۔ آخرکار 1919 عیسوی میں جب سلطنت ہار گئی، اب انہیں زبردستی ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شریف حسین کی بغاوت خلافت کو کمزور کرنے میں کس قدر مؤثر ثابت ہوئی۔ بعض قبائل شریف حسین کے ساتھ شامل ہو گئے، لیکن زیادہ تر صرف لالچ میں تھے۔ انگریز سونے کے سکے بانٹتے، اسلحہ دیتے اور قبیلوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے۔ لارنس آف عربیہ کی ڈائری میں صاف لکھا ہے، ہم نے عربوں کو خریدنے کے لیے سونا بہایا اور وہ خریدے گئے۔ اس وقت عثمانی سلطنت کئی معاذوں پر الجھی ہوئی تھی۔ یورپ میں برطانیہ اور فرانس کے خلاف، روس کے خلاف مشرقی سرحدوں پر اور اندرونی بغاوتوں سے اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شریف حسین نے حجاز اور شام میں اپنی پوزیشن مضبوط کی۔ 1917 عیسوی میں برطانیہ نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور حسین کی فوجیں ان کے ساتھ شامل تھی۔ 1918 عیسوی میں دمشق پر قبضہ ہوا، جہاں فیصل بن حسین یعنی حسین کا بیٹا فاتح کے طور پر داخل ہوا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ صرف برطانوی ٹینکوں اور توپوں کے سائے میں داخل ہوئے تھے۔ یعنی عرب بغاوت کے نتیجے میں برطانیہ نے وہ سب حاصل کر لیا جو صدیوں تک نہ کر سکا تھا۔ امت کے لیے یہ ایک روحانی صدمہ تھا۔ ایک طرف خلافت کمزور ہو کر ٹکڑوں میں بٹ رہی تھی، دوسری طرف خانہ کعبہ کے خادم انگریزوں کے ساتھ مل کر امت کے خلاف لڑ رہے تھے۔ یہ بغاوت امت کی وحدت کے لیے سب سے بڑی ضرب تھی۔ لیکن سوال یہ ہے، جس سلطنت کے خواب حسین نے دیکھی تھی، کیا انگریزوں نے وہ وعدے پورے کیے یا پھر اس بغاوت کا انجام کچھ اور تھا؟ کہانی کا سب سے دردناک موڑ وہ نہیں تھا جب خلافت گری، بلکہ وہ تھا جب خلیفہ بننے کا خواب دیکھنے والا اپنی ہی قوم کے لیے اجنبی اور بے گھر ہو گیا۔ جب حسین بن علی نے 1916 عیسوی میں بغاوت کی، انگریزوں نے اسے عربوں کا بادشاہ بنانے کے بڑے بڑے وعدے کیے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ برطانیہ اور فرانس پہلے ہی 1916 سائکس پیکو معاہدہ کر چکے تھے، جس میں عرب دنیا کو آپس میں بانٹنے کا منصوبہ تیار تھا۔ شام اور لبنان فرانس کو، عراق اور فلسطین برطانیہ کو، اور حجاز کو عرضی طور پر حسین کے ہاتھ میں دینا تھا۔ یعنی حسین کو استعمال کرنا تھا، بسنا نہیں۔ 1917 عیسوی میں برطانیہ نے بلفور ڈکلیریشن جاری کیا، جس میں یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کا وعدہ کیا گیا۔ یہ اعلان حسین کے ساتھ کھلی غداری تھی، کیونکہ اس نے اپنی مراسلت میں فلسطین کو عرب ریاست کا حصہ مانگ رکھا تھا، لیکن حسین خاموش رہا۔ اس کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے اقتدار کے خواب میں اتنا کھو گیا تھا کہ امت کے بڑے زخم پر بھی احتجاج نہ کر سکا۔ فیصل بن حسین کو برطانیہ نے دمشق کا بادشاہ بنا، لیکن جلد ہی فرانس نے اسے نکال دیا۔ بعد میں برطانیہ نے اسے عراق کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ عبداللہ بن حسین کو اردن کا بادشاہ بنایا گیا، جو آج تک ہاشمی خاندان کے پاس ہے۔ علی بن حسین کو مکہ کا حاکم بنایا گیا، زیادہ دیر تک نہ رہ سکا۔
یعنی حسین کا خاندان تقسیم در تقسیم ہوتا گیا اور ہر بیٹا انگریزوں کا کٹ پتلی بادشاہ بن گیا۔ اسی دوران نجد سے عبدالعزیز آل سعود نے اپنی طاقت بڑھائی۔ انگریزوں نے ایک وقت تک شریف حسین اور آل سعود دونوں کو مدد دی تاکہ ایک دوسرے کو کمزور کرے۔ 1924 عیسوی میں آل سعود نے مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر لیا۔ حسین بن علی کو اپنی ہی زمین سے بے دخل ہونا پڑا۔ وہ شخص جو عربوں کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا اپنی ہی حکومت میں کھو بیٹھا۔ حسین بن علی کو حجاز سے نکال کر پہلے ہی قبرص بھیجا گیا۔ بعد میں اسے اردن میں اپنی بیٹی عبداللہ کے پاس رہنے دیا گیا۔ وہ 1931 عیسوی میں عمان اردن میں ایک اجنبی کی طرح فوت ہوا۔ نہ اس کے پاس تخت تھا نہ سلطنت، صرف پچھتاوا اور امت کی بددعائی تھی۔ مورخین متفق ہے کہ حسین بن علی کی بغاوت نے خلافت عثمانیہ کی تابوت میں آخری کیل ٹھونکی۔ اس کے بغیر شاید برطانیہ اتنی آسانی سے عثمانیوں کو عرب خطوں سے نہ نکال پاتا۔ اس نے امت کو قوم پرستی کے نام پر تقسیم کیا اور آخر کار خود اپنی ہی ہاتھوں تخت و تاج سے محروم ہو گیا۔ تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے، لوگ اپنی دین اور امت کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ وہ وقتی طور پر فائدہ اٹھا سکتے لیکن انجام میں ذلت ہی ان کا مقدر بنتی ہے۔ حسین بن علی کا انجام اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ تھا حسین بن علی کی غداری کا